بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ اہم ترین خبریں ہیں۔ ایک اہم شخصیت پاکستان سے روانہ ہوئی ہے۔ کیا ماجرا ہے؟ کیوں روانہ ہوئی ہے؟ کیا کوئی خطرات بڑھ گئے ہیں؟ کیا کہانی ہے؟ اور اس کہانی سے جڑی کچھ بہت اہم خبریں گزشتہ کچھ دنوں میں پاکستان کی سب سے بڑی خبروں کے طور پر ہمارے سامنے رہی۔ میں آپ کو تمام چیزیں اس حوالے سے بتاؤں گا۔ یہ کچھ ایکسکلوسیو انفارمیشن ہے۔ اس کے علاوہ ایک جج صاحب کی ڈگری کی بڑی گونج تھی۔ ڈگری جعلی ہے، اسلامیہ کالج کا ایڈمیشن جعلی ہے، رول نمبر جعلی ہے، 2 رول نمبر ہیں، کسی اور کے نام کی ڈگری تھی، جج صاحب کو مل گئی۔ اب ایک اور جج صاحب کی ڈگری کی گونج ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ بہت دلچسپ ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا خفیہ ایجنسی کا آفیسر، کون سا آفیسر ان کا دوست، یہ کہانی بھی اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ یہ کہانی کون سامنے لایا ہے، اس کی بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے معاملہ فلک جاوید کا، عظمہ بخاری کا۔ دیکھیے، ایک ویڈیو وائرل ہوئی، اس کو ڈیپ فیک کہا گیا، ڈیپ فیک نہیں تھی، ایک ویڈیو تھی بہت بری کوالٹی کی۔ اس میں جو چہرے تھے ان کو بلر کیا گیا۔ بلر کرنے کے بعد اس ویڈیو کو پنجاب کی ایک خاتون وزیر سے جوڑ دیا گیا، عظمہ بخاری صاحبہ کا نام لے دیا گیا کہ ویڈیو میں عظمہ بخاری ہیں۔ عظمہ بخاری صاحبہ نہیں تھی، ویڈیو میں عظمہ بخاری نہیں تھی۔ اور پھر اس کے بعد عظمہ بخاری عدالت چلی گئی اور عظمہ بخاری نے کہا کہ میرے خلاف یہ ویڈیو پھیلا رہی ہے فلک جاوید، صنم جاوید کی بہن، پی ٹی آئی ایکٹیوسٹ فلک جاوید۔ یہ انہوں نے کہا، اور انہوں نے کہا ہمارے پاس ثبوت ہیں، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے، ہم ایک ایک چیز تک پیچھے جائیں گے، میں تو نہیں چھوڑوں گی، میرا ریزالو اور اسٹرانگ ہوگا۔ یہ عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا۔ عالیہ نیلم صاحبہ نے کہا ٹھیک ہے، ایف آئی کو درخواست دیجئے، آپ نے ای سی ایل میں نام ڈالنے کے لیے کہا ہے، اس سلسلے میں بھی متعلقہ حکام سے رجوع کریں، یہ جج صاحبہ نے کہا۔ عظمہ بخاری صاحبہ کا یہ معاملہ اب جب عدالت میں آیا ہے تو ابھی تک کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جا سکا۔ ثبوت مانگا گیا تو عظمہ بخاری صاحبہ کی جانب سے، یعنی ان کے وکلا کی طرف سے، جو ٹویٹر ہینڈل ہے، اب ایک ٹویٹر ہینڈل پہ پوسٹس ہو رہی ہیں، ملٹیپل پوسٹ ہوتی ہیں دن میں درجنوں، تو اس ٹویٹر ہینڈل پہ جو پوسٹس ہو رہی ہیں، وہ ٹویٹر ہینڈل کون سی پوسٹ کہاں ویڈیو ڈالی گئی وہ لنک تھا ہی نہیں، اور نہ وہ فلک جاوید کے ٹویٹر ہینڈل پہ ویڈیو پوسٹڈ ہمیں نظر آئی۔ انہوں نے جو ویڈیو پوسٹ کی گئی تھی، میں نے ویڈیو دیکھی تھی، لاہوری بھوت نام کا ایک اکاؤنٹ تھا ٹویٹر پہ، لاہوری بھوت، اس پہ، اور کہا گیا کہ یہ ان کی ویڈیو ہے، نہیں تھی ان کی ویڈیو۔ تو پھر فلک جاوید صاحبہ کی طرف سے اس طرح کی بات کی گئی، کنیز عظمہ۔ اب یہ تو عظمہ بخاری صاحبہ کے نام میں بھی کنفیوژن ہے، عظمہ نام ہے تو یہ عزم والا عظمہ ہے، اگر تو اینزے نام کیسے لکھتی ہیں وہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن بہرحال انہوں نے یہ لکھا، اور اس کے بعد انہوں نے ویڈیو پوسٹ نہیں کی۔ اسی ٹویٹ میں فلک جاوید نے کہا کہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے، یہ ضرور کہا اور مذمت بھی کی، لیکن اس پہ ایک کمنٹ کیا تھا فلک جاوید نے۔ اب جب وہ ثابت کچھ بھی نہیں کر پا رہے عدالت میں، تو خدیجہ صدیقی صاحبہ جو فلک جاوید کی وکیل ہیں، اب وہ کرنے جا رہی ہیں عظمہ بخاری صاحبہ پہ ہتک عزت کا کیس۔ فلک جاوید کی طرف سے ہتک عزت کا کیس ہوگا کہ میرے خلاف یہ کیا کیا ہے، یعنی ایف آئی کا نوٹس ہو جائے، فلک جاوید کو پیش ہو۔ ابھی تک کچھ بھی ثابت نہیں کیا گیا۔ لاہوری بھوت ہے، بے چہرہ اکاؤنٹ ہے۔ اب بے چہرہ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے؟ لاہوری بھوت ہو گیا، پاپا کی پری ہو گیا، گڈو راکٹ ہو گیا، مطلب اس طرح کے نام والے اکاؤنٹ ہیں، اور مطلب مسٹر لور فضول کے، اور ان کے ڈی پی پہ اکثر کوئی کارٹون کی، کوئی کسی اور کی، کبھی ایلون مسک کی کسی کی بھی تصویر ہوگی۔ یہ اکاؤنٹ چل رہے ہوتے ہیں اور ان سے گند پھیل رہا ہوتا ہے۔ یہ گند بشرا بی بی کے خلاف بھی، عمران خان کے خلاف بھی، مریم نواز کے خلاف بھی، عظمہ بخاری کے خلاف بھی، صحافیوں کے خلاف بھی۔ ایسے بے چہرہ اکاؤنٹس کو پکڑنا چاہیے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ لیکن پاکستان میں ایک اور بات یاد رکھیے کہ ان بے چہرہ اکاؤنٹس کو سب سے بڑی تعداد میں تو مینشن کرتا رہتا ہوں ٹویٹر پہ، عمران ریاض نے بڑے مینشن کیے، اگر کوئی فالو خود کرتا ہے، یعنی اتنا بڑا اکاؤنٹ مریم نواز شریف صاحبہ کا، اور مریم نواز شریف خود فالو کرتی ہیں، ماں کی، بہن کی ننگی ترین گالیاں دینے والے اکاؤنٹس کو مریم نواز شریف صاحبہ فالو کرتی ہیں۔ میں ایسے اکاؤنٹس کو کہتا ہوں یہ خسروں کے اکاؤنٹ ہے،
نہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہے، کیا ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا. اور کئی دفعہ آپ دیکھیں تو وہ جو ڈاکٹر سیدہ صدف سم تھنگ، وہ پہلے بندے کا اکاؤنٹ تھا، پھر انہوں نے کہہ دی جی میں نے خریدی تھی آئی ڈی. مطلب آپ پی ایچ ڈی ہیں، اسلامک اسکالر ہونے کی باتیں ہیں، اور آپ کر کیا رہی ہیں؟ گندی ترین باتیں، لوگوں کی شادی، اس کی شادی اس سے، اس کا تعلق اس سے، غیر شرعی، غیر شادی شدہ، غیر اخلاقی تعلق. تو یہ اگر گند مار رہے ہیں، اور مریم نواز شریف صاحبہ ایسے اکاؤنٹس کو ایک لمبی لسٹ سے سب کو فالو کر رہی ہوتی ہیں. ان میں سے اکثریت کی ٹویٹر پہ جو پیدائش ہے وہ پیدائش ہوئی ہے سال 2021-2022 میں. تو یہ مقصد کے تحت بنائے گئے اکاؤنٹس ہیں، ان کو فالو کیا جاتا ہے. اب آ جائیے اہم شخصیت کون پاکستان سے روانہ ہوئی ہے. دیکھیے میں جو بات کروں سیدھی بات کرتے ہیں. میاں ذوالفقار احمد صاحب جو کولا نیکسٹ کے مالک، آپ کے سامنے خبر آئی ریکور ہو گئے. میں آپ کو تمام خبریں دیتا رہا. ہوا یہ کہ درمیان میں ایک برج کرنے والی شخصیت، اس برج کرنے والی شخصیت کے ذریعے مجھے یہ تمام معلومات مل رہی تھیں. پاکستان کے، میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ اینکرز جب نام لینا چاہیں گے فوراً لے دیں گے، میں بھی لے دوں گا. 2 پرائم ٹائم اینکرز 8 بجے کے، ایک رات 10 بجے کے اینکر کی ٹیم سے میں نے تمام رابطہ کر کے ان سے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ایشو اٹھایا جائے، فیملی بڑی پریشان ہے. انہوں نے کہا کہ جی نیوز چینل کے ذریعے آئے گا، کرائم رپورٹر خبر فائل کرے گا، یہ طریقہ ہے. میں نے ایسے بڑے چینلز پاکستان کے، میں نے جیو میں بھی کام کیا، دنیا میں بھی کام کیا، 92 میں بھی کام کیا، تو پاکستان کے ٹاپ 2 چینلز کے نیوز ہیڈز سے میں نے بات کی. ان کو فوٹیجز، درخواست، گاڑی کی فوٹیج، اس کے علاوہ نمبرز، کچھ ٹیکنیکل ڈیٹیلز، یہ سب میں نے پرووائڈ کی. تو میں اس میں مسلسل ایک ایفرٹ کر رہا تھا کہ یہ معاملہ ہائی لائٹ ہو. اب میں آپ سے ایک اور چیز عرض کروں. میاں ذوالفقار صاحب کے جو فائنانس کے آدمی تھے وہ بھی غائب ہو گئے. تب میں نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ یہ اٹھا لیے گئے اور اب فائنانس کے آدمی اٹھا لیے گئے، اس کے کچھ وقت کے بعد میاں ذوالفقار چھوڑ دیے گئے، تو کیا کوئی 40-50 کروڑ کا رینسم دیا گیا ہے؟ یہ سوال تھا. اور ادارے پتہ کریں کہ ان کے بزنس اکاؤنٹ سے ایک ساتھ انہی دنوں میں جب وہ غائب تھے اتنی رقم کب نکلی ہے، یا کوئی بڑی رقم ایک ساتھ نکلی ہے یا نہیں نکلی، تو پتہ چل جائے گا. یہ سوال تھا. لوگوں نے کہا جی طارق متین نے انکشاف کر دیا کہ اتنے پیسے لیے گئے ہیں، رینسم دیا گیا ہے. تو ابھی رینسم والی معلومات بعد میں آئیں گی، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا. ابھی معلومات نہیں ہیں، یہ سوال ہے. میاں ذوالفقار صاحب جس دن سامنے آئے اس کے بعد کچھ 24-26 گھنٹے کے اندر وہ پاکستان سے روانہ ہو گئے. ایک ایسی جگہ جہاں وہ ان دنوں میں جو کچھ ان پر بیتی ہے اس سے خود کو نکال سکیں، ایک گوشہ عافیت میں چلے گئے ہیں، پاکستان سے روانہ ہو گئے ہیں. اور وہاں وہ ریلیکس کرنا چاہتے ہیں، خود سے بات کرنا چاہتے ہیں، ذہن کو سکون دینا چاہتے ہیں، کچھ عافیت کی گھڑیاں گزارنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ روانہ ہوئے ہیں. کیا میاں ذوالفقار نے پاکستان چھوڑ دیا ہے؟ میں ابھی یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے پاکستان چھوڑ دیا ہے. وہ جہاں تھے وہاں کیا ہوا ہے، یہ کہانی جو ہے وہ بہت لمبی ہے، کیونکہ کچھ دنوں کی کہانی ہے. لیکن وہ جہاں تھے وہاں ان کے ساتھ کوئی جسمانی ٹارچر نہیں ہوا. وہ جہاں تھے وہاں ان کے ساتھ کوئی لسانی ٹارچر، گالم گلوچ کی گئی ہو، گندی زبان استعمال کی گئی ہو، نہیں ہوا. ہاں ایک جسمانی ٹارچر ان کے ساتھ اس حد تک ہوا، اور یہ ذہنی اور جسمانی بہت بڑا ٹارچر ہوتا ہے، کہ ان کو سونے نہیں دیا جا رہا تھا. یہ کچھ معلومات جو ہیں کچھ دوستوں کے ذریعے آ رہی ہیں، اور ابھی اس سلسلے میں مزید بھی پتہ چلے گا. اور پھر میں آپ سے ایک اور چیز عرض کروں کہ میاں ذوالفقار صاحب جو ہیں وہ پاکستان واپس کب آ رہے ہیں، اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ وہ جلد پاکستان آ جائیں گے. دیکھیے ان کا CSR جو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی والا ونگ ہے وہ بڑا ٹھیک ٹھاک کام کرتا ہے. لوگ کرتے یہ ہیں کہ کچھ NGOs کی باقاعدہ طور پر مدد کرتے ہیں، سٹیزن فاؤنڈیشن کی مدد، JDC کی مدد، EDHI کی مدد، اور اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہوتے ہیں. میاں ذوالفقار کا ادارہ خود اپنے ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، درمیان میں کوئی NGO نہیں ہے. انہیں کئی دفعہ یہ لگا کہ یہ کام جو ہے وہ ایمانداری سے نہیں ہوتا جب کسی NGO وغیرہ کے ذریعے ہو رہا ہو، تو وہ خود اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں. اور میاں ذوالفقار آپ نے دیکھا تھا اس سے پہلے جب تصویر آپ کے سامنے آئی، تو کیا آپ نے میاں ذوالفقار کو کبھی، میاں منشا کو پورا پاکستان ان کی شکل جانتا ہے دیکھتا ہے. ایک صاحب زبیر موتی اللہ، ان کو سب جانتے ہیں. ایسے ہی عارف حبیب صاحب کو سب جانتے ہیں، عقیل کریم ڈھیڑی صاحب کو سب جانتے ہیں. کیا میاں ذوالفقار صاحب کی شکل اس طرح سے فیمس تھی؟ نہیں. تو میاں ذوالفقار صاحب پاکستان سے جب روانہ بھی ہوئے ہیں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلا.
چلے گئے پاکستان سے. ان کی فیملی بڑی پریشان تھی, ان کے والد بھی. جب یہ ہوا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے دربار میں چلے گئے تھے. اب میاں ذوالفقار صاحب جو ہیں وہ پاکستان واپس آ جائیں گے, خبر یہ آ رہی ہے کہ شاید ہفتہ 10 دن لگ جائیں اور اس عرصے میں واپس آ جائیں گے. بہت سے سوالوں کے جواب ہیں جو ممکن ہے کہ کیونکہ جس طرح کا میاں ذوالفقار کا مزاج ہے, انہوں نے اپنے آپ کو لو پروفائل رکھا ہے. سوشل ورک کرتے ہیں تو بھی اپنے ہاتھ سے کر دیتے ہیں, مطلب کسی جگہ جا کے بیٹھے تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میاں ذوالفقار ہیں, وہ اپنے ہاتھ سے بڑے بڑے کام کر دیتے ہیں. اس طرح کا ان کے قریب ترین لوگ بتاتے ہیں کہ اس طرح کا ان کا مزاج ہے. تو وہ ٹھیک ہے واپس بھی آ جائیں گے, کسی کو پتہ بھی نہیں چلا اتنا بڑا آدمی اتنے بڑے واقعے کے بعد پاکستان سے چلا گیا, خبر بھی کہیں ڈھنگ سے آپ نے نہیں دیکھی ہوگی. ہفتہ 10 دن لگیں گے, واپس بھی آ جائیں گے میاں ذوالفقار, یہ ان کے قریب ترین لوگ بتا رہے ہیں. لیکن پاکستان کے اداروں کے لیے تو بہت بڑے سوالات ہیں. پتہ کریں یہ جو اتنا بڑا آدمی ہے یہ کہاں تھا, کس کے پاس تھا, یہ جہاں گیا وہاں کیوں گیا, یہ واپس آیا تو یہ واپسی کیسے ممکن ہوئی. اس کی بھی ایک لمبی کہانی ہے. میں آپ سے عرض کر دوں کہ چلیے اتنا تو بتایا جا سکتا ہے کہ اس کی بھی ایک لمبی کہانی ہے, وہ کہانی بھی سامنے آئے گی. تو میاں ذوالفقار کے معاملے میں ہمارے سامنے چیزیں آ جائیں گی. خطرات بڑھ جانے والی بات, ظاہر ہے کہ جس شخص کے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا وہ اپنے لیے خطرات محسوس کر رہا ہوگا. جب کوئی اتنے بڑے پروفائل پہ پہنچ جاتا ہے, اتنا بڑا بزنس مین بن جاتا ہے, پاکستان میں انٹرنیشنل برانڈز کو ٹکر دے دیتا ہے, تو تھریٹس تو ہوتے ہی ہیں. لیکن میاں ذوالفقار صاحب واپس پاکستان جلد آ سکتے ہیں. اب اس کے بعد آ جائیے ایک اور جج کی ڈگری, جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب, ان کی عدالت میں کیا ہوا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے, جو ان کے سامنے وکیل تھے, سرکاری وکیل, ان سے بھی کہا کہ دیکھیے میری ڈگری اصلی ہے. ہم جج صاحبان جب کسی کیس پہ آرڈر کرتے ہیں نا تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے خلاف ایکشن شروع ہو گیا ہے. تو میرے خلاف کچھ ہو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں, عدالت کے بعد آ جائیے دفتر, میں آپ کو اپنی ڈگری دکھا دوں گا, میری ڈگری اصلی ہے. اور یعنی یہ اشارہ تھا کہ جج صاحب کی بھی ڈگری اصلی ہے, طارق محمود جہانگیری صاحب کی. اور انہوں نے یہ کہا کہ ان جج صاحب کو بھی یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ ٹھیک کر لیں چیزیں تو آپ کا یہ ڈگری وگری والا معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. ایک جانب تو ریفرنس بھی ہو چکا ہے, لیکن ان کو یہ پیغام بھی جج صاحب نے عدالت میں بیٹھ کر کہہ دیا کہ ان جج صاحب کو بھی, طارق محمود جہانگیری صاحب کو, ان کو بھی پیغام دے دیا گیا ہے کہ اگر آپ ٹھیک کر لیں گے تو ڈگری والا معاملہ جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اب ایک بات اور, احمد وقاص جنجوعہ, ان کی جو درخواست ضمانت ہے یہ مسترد ہو گئی ہے. اب میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ ایسا مذاق ہے کہ ایک شخص CCTV فوٹیج ہے, گھر سے اٹھایا گیا اور اس کے بعد ہمارے حکام عدالت میں آ کے بتاتے ہیں سڑک پہ پیدل چلتا ہو جا رہا تھا, بیگ تھا ہمارے پاس, ہم نے دیکھا, چیک کیا, دھماکہ خیز مواد نکلا, 3 لاکھ روپے کا معاملہ ہے, رؤوف حسن کا اس کا کنیکشن ہے, کلعدم تنظیم ہے, دہشت گردی وغیرہ وغیرہ. پوری دنیا دیکھ چکی فوٹیج ہے, گھر سے لے کر گئی, اور عدالت کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ سڑک پہ چلتا ہو جا رہا تھا, اور عدالت نے اس کی درخواست ضمانت مسترد کر دی ہے. ریمانڈ ہو گیا, سب ہو گیا, درخواست ضمانت مسترد ہو گئی ہے. تو یہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے. رؤوف حسن صاحب کے معاملے میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ چیزیں کس طرح سے ہوئی ہیں. پیش رفت کی امید ہے, عالیہ حمزہ صاحبہ کے معاملے میں پیش رفت کی امید ہے, لیکن نظام انصاف نے گزشتہ کچھ عرصے میں جب یہ اس طرح کے باقاعدہ طور پر ہمیں جملے سننے کو ملے تھے نا کہ اگر آپ پریس کانفرنس نہیں کریں گے تو وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے, یا سب جانتے ہیں کون کیا کر رہا ہے, تو نظام انصاف نے خود ہاتھ کھڑے کر دیے تھے, اور جو ہاتھ کھڑے کیے ہیں اس کے نتیجے میں اب جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. پھر جج صاحبان کو خط بھی لکھنا پڑا. تو یہ نظام انصاف بار بار, میں کہتا ہوں ہمیشہ ہمارے ہاں ڈکٹیٹروں کو عدالتوں نے اجازت دی ہے کہ آپ ٹھیک ہے آ گئے ہیں تو بسم اللہ کریں. آپ کہہ رہے ہیں 90 دن میں انتخابات کروا دوں گا, تو ہمیں یقین ہے آپ کروا دیں گے. پھر وہ 11 سال کی کہانی ہوتی ہے, پھر وہ 9 سال کی کہانی ہوتی ہے, پھر وہ بیٹھ جاتا ہے, پھر وہ اپنی ٹیم بناتا ہے, پھر وہ ججوں کو بھی نکال دیتا ہے, پھر وہ PCO جج لے آتا ہے, سب چل رہا ہوتا ہے. تو عدالتیں خود ہمارے ہاں ناانصافی سب سے زیادہ عدالتوں سے ہوتی ہے. ایک یہ معاملہ ہے, اور ایک معاملہ ہے قاضی فائز عیسی صاحب کے دوست کا. شہزاد اکبر صاحب نے خبر دی. شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ ایک عدد آفیسر جو قاضی فائز عیسی صاحب کے دوست تھے, اور وہ ان کے ساتھ بتانے والے بتاتے ہیں, شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہ قاضی فائز عیسی صاحب کے ساتھ واک وغیرہ بھی کرتے تھے, اور
کافی کچھ ہے اس معاملے میں، انہوں نے کافی خبریں دی ہیں۔ ابھی بھی ایک چیز ہو رہی ہے کہ آئینی ترمیم تو آئے گی، یہ ضد ہے۔ کیسے آئے گی؟ اس کے لیے تو پھر جو ری کاؤنٹنگ والا کیس ہے اس پر ریلائی کرنا پڑے گا، اس پر بڑا کاؤنٹ کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب، یہ خفیہ ایجنسی کے دوست والی خبریں ہوں، ان کی عدالت سے براہ راست جو مناظر آ رہے ہیں وہ ہوں، ارشد شریف شہید کے معاملے میں 3 ججز والا بینچ ہو، ایڈ ہاک ججز ہوں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو جتنے متنازع ہو چکے ہیں، یہ جو 80-85 دن ہے نا، یہ دن بھی ایک عدد مصیبت ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔